السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حمزہ فیاض ہے۔ میں ایف سی پی ایس پلاسٹک سرجری ہوں اور اس وقت جو ہے میں اسپیشلسٹ رجسٹرار کے طور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر میں کام کر رہا ہوں۔ میرا تعلق پلاسٹک سرجری کے شعبے سے پچھلے 6 سال سے ہے۔ آج جو موضوع میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے ری امپلانٹیشن، یعنی کٹے ہوئے اعضاء جو ہیں، جس میں زیادہ تر ہاتھ کی انگلیاں شامل ہیں، ان کو واپس لگانا۔ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ، بہت زیادہ ٹیکنیکل اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ فیلڈ ہے۔ اس میں مختلف فیکٹرز ہیں۔ اگر کسی کی انگلی یا ہاتھ یا کلائی تک یا اوپر کونی تک کٹ جاتا ہے تو اس میں مختلف فیکٹرز ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ یا انگلی یا بازو جو ہے یہ واپس لگ سکے گا یا نہیں۔ ایز اے مریض یا آپ کے کچھ کرنے کے کام ہیں، یا خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی قریبی عزیز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے جسم کا جو عضو کٹا ہے وہاں پہ پریشر ڈالنا ہے تاکہ جو خون بہہ رہا ہے وہ رک جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو کٹا ہوا عضو ہے اس کو صاف کر کے کسی پلاسٹک کے صاف تھیلے میں ڈالنا ہے، اور اس صاف تھیلے کو جو ہے آپ نے ایک اور تھیلے میں ڈالنا ہے جس کے اندر برف ہوگی۔ یا کسی بھی موقع پر آپ کا جو کٹا ہوا عضو ہے یہ ڈائریکٹ برف کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کے 2 مختلف تھیلے یا شاپر ہونے چاہیے۔ دوسرا جو اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے کسی ایسے سینٹر کی طرف آپ کو مریض اور کٹے ہوئے عضو دونوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ یہ سروس اویلیبل ہے۔ انگلیوں کے لیے نارملی 6 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ ٹائم لیا جاتا ہے۔ اگر مطلب برف کے اندر انگلی پریزرو نہیں ہوئی تو انٹرنیشنل لٹریچر اور جو کامن پریکٹس ہے اس میں یہی ہے کہ آپ 6 گھنٹے پہلے تک اگر کوئی انگلی کٹی ہے تو اس کو آپ واپس لگا سکتے ہیں۔ اگر وہ انگلی جو ہے وہ کسی صاف ستھرے برف والے کنٹینر میں پریزروڈ ہے تو ایسی انگلی جو ہے آپ 12 گھنٹے تک بھی اس کو 12 گھنٹے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کا جو کٹ کا لیول ہے وہ اوپر جاتا ہے، اسی طرح آپ کا ٹائم کم ہوتا جاتا ہے یا شارٹ ہوتا جاتا ہے۔ سرجن کی جو ونڈو ہے وہ شارٹ ہوتی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے پھر اسی حساب سے اس سے جلدی یا کم ٹائم میں جو ہے اس کو آپ نے سینٹر تک لانا ہوتا ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انگلی ہے یا ہاتھ ہے وہ کس طرح یا کس طریقے سے کٹا ہے۔ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جس میں کلین کٹ انجری ہوتی ہے، جس طرح کہ بلیڈ ہو گیا یا چھری ہو گئی یا وہ ہو گیا کلہاڑا ہو گیا۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو کٹی ہوئی رگیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اس میں ٹیئرنگ کا یا پھٹنے کا یا ڈیمیج کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، تو ایسی انگلیوں میں یا عضو میں ان کو دوبارہ لگانا جو ہے یہ نسبتاً ایک سکسیسفل پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جسم کے وہ اعضاء جو کسی بھی وجہ سے کھنچ کر یا فرکشن کی وجہ سے یا پھٹتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل کسی بیلٹ میں اگر کسی کا ہاتھ آ جائے تو اس کی انگلی جو ہے وہ کٹے گی نہیں بلکہ وہ کھنچ کے اپنی جگہ سے نکلے گی۔ اس صورت میں جو ہے اس کی رگیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جن کو دوبارہ جوڑنا جو ہے وہ کچھ بہت کم کیسز میں سکسیسفل ہوتا ہے۔ ایسے کیسز میں زیادہ تر ہم ری امپلانٹیشن نہیں اٹیمپٹ کرتے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اس سرجری کی اس پروسیجر کا میگنیچیوڈ ہے۔ یہ پروسیجر نارملی مائکروسکوپس کے اندر ہوتا ہے جن کی میگنیفیکیشن کافی ہوتی ہے، اور یہ لمبے پروسیجرز ہیں، 6 سے لے کر 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے تک ایک انگلی کو واپس لگانے میں لگتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ٹیکنیکل پروسیجر ہے، بہت مشکل پروسیجر ہے، اور اس میں جو ہے پیشنٹ، اس کے اٹینڈنٹس اور سرجن تینوں کا کوآپریٹو ہونا اور تینوں کا جو ہے اویئر ہونا یہ بہت ضروری ہے اس پروسیجر کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔